ڈیئر ویورس السلام علیکم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ راشد جاوید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج میں بات کرنا چاہوں گا ایک اہم مسئلے پر جو ان دنوں درپیش ہے۔ بعض لوگ اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کو سے پریشان بھی ہو رہے ہیں، تو میں نے چاہا کہ میں چند الفاظ اس بارے میں بولوں۔ میری ایک بہن بنی ہوئی ہیں جو کہ پاکستان میں نہیں بلکہ کینیڈا میں رہتی ہیں، تو بیسیکلی کچھ انہوں نے مجھ سے یہ بات کی، تو میں نے چاہا کہ میں اس بات کو وضاحت کے ساتھ سب کی خدمت میں پیش کروں۔ ایک صاحب تھے جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، لاہور سے ان کا تعلق تھا، تو ایک انہوں نے تنظیم بنائی اور اپنی طرف سے قرآن پاک کی تشریح بھی کی اور کچھ خیالات پیش کیے، اور لوگوں کے ایک مخصوص گروہ نے ان کو پسند کیا اور ان کی باتوں پر یقین کیا اور اپنے خیالات کو اس طرف وہ لے گئے۔ تو سب سے پہلے بھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ صاحب جو تھے، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ میں ان کی پبلسٹی نہیں کرنا چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ خام میں لوگ ان کی گمراہ کتابوں کا مطالعہ بھی کریں، اس لیے میں نام نہیں لوں گا، آپ میں سے کئی لوگ سمجھ جائیں گے۔ یہ صاحب جو تھے یہ منکر حدیث تھے، حدیثوں میں ان کا کوئی ایمان یا بلیف نہیں تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ بس جو کچھ ہے وہ قرآن میں ہے اور قرآن سے ہی ہمیں سب کچھ مل جاتا ہے۔ تو اصل میں لوگ ان کی طرف وہ زیادہ راغب ہو گئے جن کو اسلام کے کچھ احکامات پر عمل کرنے میں مشکل پیش آتی تھی۔ تو بیسیکلی یہ اسی طرح جس طرح ایک ٹیچر ایسا مل جائے جس کو پڑھانا بہت اچھا ہوتا ہو لیکن وہ ایگزام بھی سخت لیتا ہو، اور دوسرا ٹیچر ایسا مل جائے جو پڑھانے میں بالکل فارغ ہو، بالکل اس کو یعنی کہ ٹیچنگ کی اس میں قابلیت نہ ہو لیکن وہ اسٹوڈنٹس کو پاس کرنے کے لیے مشکل ہو۔ تو جو نالائق طلبہ ہیں یا جو آرام پسند طلبہ ہیں وہ ہمیشہ چوز کرتے ہیں کہ اس ٹیچر کی کلاس میں چلے جاتے ہیں، اچھے گریڈ لے لیتے ہیں۔ تو بیسیکلی ان صاحب نے کچھ ادبی غریب قسم کے عقائد پیش کر دیے اور لوگوں کی ایک تھوڑی سی جو تعداد تھی وہ ان کی طرف راغب ہو گئی، جن میں ماڈرن طبقہ شامل تھا۔ تو کل جب یہ فیس بک پہ ایک صاحب نے پوسٹ لگائی تو وہاں پہ بالکل ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں، انہوں نے یہی بات کی کہ یہ صاحب جو تھے ماڈرنسٹ تھے، یہ ماڈرنزم کی طرف چلے گئے۔ اب جن صاحب نے پوسٹ لگائی تھی انہوں نے فوراً یہ کہا کہ جی ان کی مخالفت اس لیے لوگوں نے کی کہ یہ دلیل سے کام لیتے رہے، انہوں نے عقل کا استعمال کیا۔ تو میں یہاں پہ آج اسی حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ بیسیکلی یاد رکھیے گا کہ دین کے جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے ذریعے دیے یا ہمارے پیارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث کے ذریعے بتائے ہیں، ان احکامات پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ ان احکامات میں اف یا بٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیں ہر حالت میں ماننا ہے۔ اگر جائیداد میں وراثت میں عورت کا حصہ مقرر کر دیا ہے اور مرد کا اس سے مختلف مقرر کیا گیا ہے تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہم اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیوں ہے، یہ تو زیادتی ہو گئی یا میرا دل تو اس کو نہیں مانتا، میری عقل تو تسلیم نہیں کرتی۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے ہم یقینی طور پہ آخرت میں عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں اگر ہم اس طرح کی بات اپنے دل میں لاتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں۔ باقی رہی بات کہ جی دین میں لاجک کا استعمال، دین میں جی اپنی سوچ کا استعمال، تو یاد رکھیے گا کہ یہ اتنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی لاجک لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے اگر آپ کسی قادیانی سے بات کریں تو وہ آپ کو ختم نبوت کی ایک اپنی ہی لاجک پیش کر دے گا، ایک اپنا ایک ترجمہ، ایک اپنا مفہوم پیش کرے گا۔ تھوڑی دیر اس کے بعد بیٹھے تو آپ کا سب گھومنے لگ جائے گا کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو نالج نہیں ہوگا تو آپ پریشان ہو جائیں گے اور کسی حد تک قدم آپ کے ڈگمگا بھی جائیں گے۔ تو یہ جو صاحب ہیں جن کا ابھی میں نام نہیں لے رہا، جن کے بارے میں ذکر کرتا رہا ہوں، ان کی بھی یہی منطقی عجیب و غریب قسم کی ہیں۔ یہ انبیاء کے معجزات کے مکمل انکاری ہیں۔ سورۃ الفیل میں جس طرح واقعہ پیش کیا گیا یہ اس کے مکمل انکاری ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، ان کے جس طرح عصا کا سانپ بن جانے کا واقعہ ہے یہ اس کی بھی مکمل انکاری ہے۔ اس لیے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک صحیح عالم نہیں بلکہ ان کو اسلام کا بھی صحیح ادراک نہیں، اس لیے بہتر ہے کہ ان سے بچا جائے۔ میری بہن نے ایک اور سوال کیا، انہوں نے کہا جی دل میں کئی سوال اٹھتے تو ہمیں کیوں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ سوال مت پوچھو، پریدو مت، سوچو مت، بس جو کہہ دیا اس پہ عمل کرو۔ تو میں یہاں پہ ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے، آج کل تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، کون سا ایسا سوال ہے جس کا جواب آپ کو نہیں مل سکتا؟ صرف یہ دیکھنا ہے ہمیں کہ سوال کا جواب لینے کے لیے ہم رجوع کس سے کر رہے ہیں، ہم کس کو سن رہے ہیں، کس کی بات پہ ہم عمل کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم بدعات میں تو نہیں پڑھ رہے، ہم کسی بدعت کو تو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر رہے۔ بالکل آپ اپنے طور پہ غور بھی کریں، اور سوال آپ کے ذہن میں کوئی بھی ہے تو آپ کے جو علاقے کے کوئی عالم ہے،
آپ کے جید علماء ہیں ان سے آپ رجوع کریں. انٹرنیٹ پہ طارق مسعود صاحب ہیں, انٹرنیٹ پہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ویڈیوز ہیں, مولانا اسحاق صاحب کی ویڈیوز ہیں, اور بہت اور علماء کرام ہیں, اہل تشیع کے بھی ہیں, اہل حدیث کے بھی ہیں, دیوبند کے بھی ہیں, اور بریلوی علماء کرام بھی ہیں, اور ماشاءاللہ آپ کو اپنے تمام سوالات کا جوابات بالکل وہاں پہ مل سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس طرح کے لوگوں کے پیچھے چل پڑیں گے جو حدیث کے سرے سے منکر ہیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو ہر چیز کو لاجک سے دیکھوں گا, تو یاد رکھیے کہ یہ پھر آپ کو گمراہی کی طرف لے جائیں گے. اگر نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے وہ پڑھنے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے پوچھنے والے یا اپنے دل میں اس بارے میں کوئی بدگمانی پیدا کرنے والے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا, یہ تو اللہ تعالیٰ نے 4 رکعتوں میں 4 بار کیوں کر دی. بس حکم ہے مان لیں. ہم اللہ تعالیٰ کے کسی بھی احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے, ہم اس کی کسی نعمت کا شکر ادا کرنے کی قابل نہیں ہے. یہی بہت ہے کہ جو احکامات اس نے ہمیں دے دی اور اس کے پیارے ترین آقا کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور سنت سے جن کی ہمیں مثالیں ملتی ہیں, ہم ان کو فالو کریں اور ان پر عمل کریں. جزاک اللہ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. شکریہ.